ہیں جی ہمارے ساتھ موجود ہیں چائلڈ رائٹ ایکٹیوسٹ سید مقداد مہدی ایڈوکیٹ. آپ رائٹس آف چلڈرن پاکستان لا نامی کتاب کے مصنف بھی ہیں. بہت شکریہ جی آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. یہ ذرا فرمائیے گا کہ کوئی ایک وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی ایک درد ہو تو مداوا بھی کریں. یہاں پر تو بچوں کے رائٹ سے لے کے بڑے مسائل ہیں اور المیہ یہ ہے کہ یہ چیزیں نارملائز ہو چکی ہیں. چائلڈ لیبر سے متعلق یہ باقی ہم ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ ایک عام سی بات ہے, اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. اس مائنڈ سیٹ کو کیسے چینج کریں؟ تھینک یو سو مچ ستی صاحب. صدر بہت شکریہ فرسٹ آف آل کہ یونیورسل چلڈرن ڈے کے اوپر آپ لوگوں نے یہ آج پروگرام جو ہے وہ ارینج کیا ہے. پوری دنیا کے اندر بچوں کے حقوق کا عالمی دن یہ منایا جاتا ہے. یہ بچوں سے زیادہ یہ بچوں کے حقوق کا عالمی دن ہے. یہ وہ دن ہے جس دن بچوں کے حقوق کا عالمی معاہدہ اقوام متحدہ میں منظور کیا گیا تھا اور پاکستان بھی 1989 20 نومبر کو جب یہ معاہدہ اوپن کیا گیا تھا تو اگلے سال 12 نومبر 1990 کو پاکستان نے اس کو سائن کر کے یہ یقین دلایا تھا کہ ہم یہ تمام حقوق جو اس معاہدے کے اندر لکھے ہوئے ہیں وہ اپنے بچوں کو دلائیں گے. وہ حقوق کون سے تھے؟ وہ بچوں کی زندگی سے جڑے ہوئے, سروائیول سے جڑے ہوئے حقوق تھے. وہ بچوں کی نشو و نما سے جڑے ہوئے حقوق یعنی ڈیولپمنٹ سے جڑے ہوئے حقوق تھے. وہ حقوق بچوں کے تحفظ سے جڑے ہوئے تھے. دیکھیں آل فارمز آف ابیوز اینڈ ایکسپلائٹیشن سے جو پروٹیکشن پرووائڈ کرنے ہیں وہ اسٹیٹ نے اپنے سر ذمہ داری لے لی. مقداد صاحب اگر ہم یہ بات کریں پاکستان کی تو یہاں پر قوانین موجود ہیں بچوں کے رائٹس کے حوالے سے, اسپیشلی چائلڈ لیبر کے حوالے سے. عمل درآمد نہیں ہوتا, اس میں آپ کیا دیکھتے ہیں؟ ہم مائنڈ سیٹ کی بات تو الگ کر رہے ہیں لیکن وہ مائنڈ سیٹ بھی جب تبدیل ہو جائے گا جب ان قوانین پر عمل درآمد شروع ہو جائے گا. یہ کس نے کروانا ہے عمل درآمد؟ بالکل ایسی بات یہ صدف کہ پچھلے کچھ عرصہ کے دوران ہم نے دیکھا کہ پچھلے 10 سے 15 سال کے دوران بہت اچھی قانون سازی ہوئی ہے جو بچوں کے حقوق کو تحفظ فراہم کرتی ہے. اور اس میں اسپیشلی چائلڈ پروٹیکشن اور چائلڈ لیبر کے لاز جو ہیں وہ ہمارے پروونشل سطح پر بھی اور فیڈرل سطح پر بھی بہت اچھے جو ہے وہ پاس کیے گئے ہیں. لیکن لیجسلیشن اس وقت تک ہی اچھی لگتی ہے جب اس پر عمل درآمد شروع ہو جائے. تو انفارچونیٹلی بہت سے قوانین بنے لیکن ان کے اوپر جو ہے وہ عمل درآمد اس طریقے سے نہیں ہونا شروع ہو جائے. المیہ یہی ہے بات کی تو چائلڈ لیبر کے اندر بلکہ آپ اس چیز کو بخوبی جانتے ہوں گے کہ پاکستان میرے خیال میں دنیا کے چند یا ہو سکتا ہے کہ اس لسٹ میں along with the ایئر کوالٹی انڈیکس ہم ٹاپ پہ ہوں گے کہ یہ اوورلی لیجسلیٹڈ کنٹری ہے. یعنی کہ یہاں پر اتنے قانون سازیاں ہوتی ہیں لیکن اگر ان کی امپلیمنٹیشن کی بات کریں اور اس مائنڈ سیٹ کی بات کریں تو وہ چینج نہیں ہو پاتا اور نہ ہی عمل درآمد جس کی جانب آپ اشارہ کریں اس کا کیا کریں؟ قانون سازی سے تو کچھ نہیں ہونا. جی اشفاق بھائی اس میں تھوڑا سا بچوں کے حقوق کے معاملے میں لیجسلیشن اتنی اچھی ہماری صورتحال نہیں رہی. ہم نے جب تک سن 2000 میں جاوید اقبال والا واقعہ نہیں ہوا تھا جس میں 100 بچے مار دیے تھے, ہم نے چائلڈ پروٹیکشن کو کنسیڈر ہی نہیں کیا تھا. پہلا لا ہمارا 2004 میں پنجاب میں پاس ہوا تھا. اس کے بعد قصور انسیڈنٹ کے بعد چائلڈ سیکسول ابیوز کے اوپر ہم نے لیجسلیشن کی تھی. اس سے پہلے تو ہمارے پاس قوانین ہی موجود نہیں تھے کہ جو بچوں کے یہ ابیوز کے معاملات کو, سیکسول ابیوز کے معاملات کو, چائلڈ لیبر کے معاملات کو ڈیل کرتے ہوں. یہ تو پچھلے 10-15 سال کے دوران کچھ لیجسلیشن ہوئی ہے, اس سے کچھ اٹینڈ پڑنا شروع ہوا ہے. ابھی ہم نے دیکھا کہ پچھلے کچھ عرصہ پہلے زینب بلڈ رسپانس اینڈ ریکوری ایکٹ پاس ہوا ہے. ہم نے ٹریفکنگ کے حوالے سے قانون سازی کی ہے جس میں بچوں کو ٹریفک کیا جاتا ہے. ابھی چائلڈ لیبر کی بات کر رہی تھی صدر, تو چائلڈ ڈومیسٹک لیبر ایک ایسا ایشو ہے جس کے اوپر ابھی تک لیجسلیشن ہونا باقی ہے. ہم فیڈرل سطح پر بات کرتے ہیں کہ گھروں کے اندر یہ اسٹڈیز کہتی ہیں کہ ہر چوتھے گھر کے اندر ایک ملازم موجود ہے اور ہر جو ان میں سے جو تعداد ہے وہ ہر دوسرے گھر کے اندر چھوٹا بچہ موجود ہے. یعنی وہ بچہ جس کو آپ پیسے دے کر اس کے پیرنٹ سے خرید کر گھر میں لے آتے ہیں اور اس کو 24 گھنٹے کے لیے اپنے گھر میں ملازم رکھ لیتے ہیں. وہ ایک غلامی کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے. صبح آپ کے بچوں کے اٹھنے سے پہلے اٹھ کر آپ کے بچوں کو تیار کر کے اسکول بھیجتا ہے. تو یہ ایک مائنڈ سیٹ بھی ہے اور اس پہ لیجسلیشن. مقداد صاحب ایک چیز یہ بتائیے کہ ہم اس کی بات کر رہے ہیں لیکن آپ خود ایڈوکیٹ ہیں, آپ خود ظاہر کیسز دیکھتے ہوں گے. کتنے کیسز آتے ہیں بیکاز جو بچے کام کر رہے ہیں وہ ان کے پیرنٹس ان کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں, وہ اتنے غریب ہیں کہ ان کے بچے کام کر رہے ہیں, ورنہ کسی کا بچہ کیوں کام کرے. کتنے کیسز آتے ہیں اور ان کے لیے کون کھڑا ہوتا ہے؟ چائلڈ پروٹیکشن بیورو کتنا اس حوالے سے توانا ہے کہ ان کی آواز بن کے کھڑا ہو اور ہر کیس جو ہے اس کو فالو بھی کرے. انفارچونیٹلی دیکھیں پاکستان میں آلریڈی کنوکشن ریٹ بہت کم ہے, لیکن جب ایسے معاملات کے اندر بچے آتے ہیں تو بہت مشکل ہوتا ہے کہ ان کے پیرنٹس یا ان کے سرپرست جو ہیں وہ اس کیس کو منطقی انجام تک پہنچائیں. کہیں نہ کہیں اسٹیج کے اوپر ان کو حالات کی مجبوری کی وجہ سے ہمارے لانگ لیجسلیٹو
جو پرابلمز ہیں ہماری جو جوڈیشل پرابلمز ہیں ان کی وجہ سے ان کو کہیں کمپرومائز میں آنا پڑتا ہے, کہیں پر ان کو ریزائل کرنا پڑتا ہے, کہیں پر ان کے گواہ نہیں ہوتے, کہیں پر اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. تو بہت زیادہ ہمیں سکسیس نہیں ملتی اس قسم کے کیسز کے اندر. آپ دیکھ لیں چائلڈ ڈومیسٹک لیبر کے اندر ہی بہت سے کیسز کے اندر, زیادہ تر کیسز کے اندر صلح ہوئی. اور لیکن یہاں پر دو الگ باتیں ہیں, آئی تھنک وی شوڈنٹ مکس دیم. مقداد صاحب, ایک تو چیز یہ ہے کہ وہ کیسز کیوں آتے ہیں کہ اگر کسی بچے کے اوپر کہیں پر جہاں پر وہ کام کر رہا ہے اس پر تشدد ہوا ہو, وہ رپورٹ ہوتا ہے اور اس کے اوپر پھر کیس کا فالو اپ. لیکن اٹ سیلف چائلڈ لیبر بھی ایک خلاف قانون چیز ہے, لیکن اس کے اندر تو نہ تو اس نے رپورٹ ہونا ہے, نہ ہی جو بچے اپنے جو والدین, جس طرح سے صدف نے سوال اٹھایا کہ وہ مالی لحاظ سے اتنے مضبوط اور مستحکم نہیں ہوتے, اسی وجہ سے وہ اپنے بچے کو کام کے لیے بھیجتے ہیں. اور اگر وہاں پر اس کے معاملات ٹھیک رہتے ہیں تو کوئی شکایت بھی نہیں کرتا. تو اس کے اوپر کس کی نظر ہے, اور کیا یہ جو ادارے ہیں چائلڈ پروٹیکشن بیورو یا ویمن اینڈ چائلڈ پروٹیکشن بیورو, ان کی اتنی کیپیسٹی ہے کہ کوئی آلٹرنیٹ ان کو دے سکے ان ماں باپ کو؟ یہ بہت امپورٹنٹ آپ نے بات کی ہے. انفارچونیٹلی جب ہم دیکھتے ہیں فلاس کے اندر فلاس کو, تو ابھی تک آج تک کسی شخص کو چائلڈ ڈومیسٹک لیبر کے اوپر سزا نہیں ہوئی. ہمارے ایک بڑا مشہور کیس اسلام آباد میں ہوا تھا, اس کے اندر اس جج صاحب کو اور ان کی فیملی کو سزا ہوئی تھی, وہ کرولٹی ٹو چائلڈ, لیکن وہ بھی تشدد لینا چاہ رہا تھا. بالکل تشدد کی وجہ سے سزا دی گئی تھی, اس کو اس وجہ سے سزا نہیں دی گئی تھی کہ ان کے گھر کے اندر چھوٹی کام کرتی تھی. یہ ہمارے لیجسلیشن کے فلاز ہیں جس کو ہم بارہا جو ہے وہ ریاست تک پہنچا چکے ہیں کہ اس کو لیجسلیشن کی ضرورت ہے. بچے غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں. تو پنجاب کے اندر انہوں نے ڈومیسٹک ورکرز ایکٹ پاس کیا تھا, لیکن بڑا وہ ٹوتھلیس سا لا تھا. اس کے اندر یہ کہا تھا کہ 15 سال سے کم بچہ جو ہے گھروں میں کام نہیں کرے گا, اور اس میں لمبا کمپلینٹ کا سسٹم رکھ دیا تھا جو کہ کبھی بھی چائلڈ ڈومیسٹک لیبر کو ڈیل نہیں کر سکتا. اچھا, ہم ڈومیسٹک لیبر تک محدود ہیں, لیکن اس سے ہٹ کے یہ جو 6 سے 16 سال تک ریاست مفت تعلیم فراہم کرے گی, اس نعرے پہ کس حد تک کہاں پر عمل ہوا؟ انفارچونیٹلی دیکھ لیں 25A کو منظور ہوئے, 18th امینڈمنٹ کو منظور ہوئے, اب تو ڈیکیڈز گزر چکے ہیں, لیکن ابھی تک جو بنیادی چیزیں نہیں ہو رہی پروونسز کے اندر پنجاب فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن ایکٹ ہے, یا دوسرے صوبوں کے اندر فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن ایکٹ جو ہے وہ پاس کیے ہیں, پر عمل درآمد نہیں ہو رہا. جو کوٹا سسٹم رکھا گیا تھا کہ پرائیویٹ اسکولوں کے اندر جو ایک مخصوص تعداد جو ہے وہ انڈر پرویلیج بچوں کو جو ہے وہ داخلے دیے جائیں گے, وہ نہیں مل رہی. فنڈز جو ہیں وہ الوکیٹ نہیں کیے جا رہے اس طریقے سے جس طریقے سے کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں آپ نے ابھی خود بات کی, تقریباً 11 ملین بچے جو ہیں وہ چائلڈ لیبر میں ہیں, اور تقریباً 22 ملین آؤٹ آف اسکول ہیں. ہمیں نہیں پتا کہ وہ 22 ملین میں سے کتنے مزید چائلڈ لیبر کے اندر موجود ہیں. تو وہ اگر اسکولوں میں نہیں جا رہے تو obviously یا تو وہ کوئی کام کر رہے ہیں, اور یا وہ بالکل ایسے ہی. آپ نے بڑا اچھا یہ پوائنٹ اٹھایا, کیونکہ آلریڈی 2.25 کروڑ بچہ جو ہے وہ نہیں جا رہا ہے اسکول پاکستان میں. تھینک یو سو مچ. مقداد صاحب ہمارے ساتھ تھے اور ہم نے کوشش کی چونکہ ہائی لائٹ کرنے کی